سامعین حضرات، سونک انٹرپرائزز آپ کے لیے ایک بہت ہی نصیحت آمیز کیسٹ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ٹی وی اور عذاب قبر۔ امید ہے آپ اس کیسٹ میں پیش کیے گئے عبرت ناک واقعات کو سننے کے بعد نصیحت حاصل کریں گے، آمین۔ یوں تو ہم صبح سے شام تک بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں صرف ایک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ٹی وی دیکھنے کا گناہ ہے۔ اب دیکھیے یہ گناہ کتنا عام ہے، ساری دنیا میں پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، اور اب یہ گناہ تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس گناہ سے بچنے والے اب زیادہ نظر نہیں آتے، اور مبتلا ہونے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو بڑے بڑے ڈش اینٹینا لگ گئے ہیں جس کے ذریعے ساری دنیا کی فلمیں گھر بیٹھے بیٹھے بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ گھر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ پہلے سنیما جا کر فلم دیکھنے کو اس قدر برا اور ذلیل کام سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شریف آدمی ایسا کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہی شرفا گھر کے اندر نہایت بے باکی کے ساتھ اور سارے اہل خانہ کے ساتھ، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھ لیتے ہیں، اور اس پر انہیں ذرہ برابر حیا اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اس برائی کی شناخت دل سے نکل گئی، اور اس کا گناہ ہونا ذہن سے نکل گیا۔ اس کی برائی ذہن سے نکل گئی، حیا کا خاتمہ ہو گیا، بس اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا۔ ایک صاحب لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی آئی ہوئی تھیں۔ یہاں آ کر وہ بیمار ہو گئیں۔ ان کو اسپتال میں داخل کیا گیا، اور ان صاحب کو لاہور میں اطلاع دی گئی۔ وہ بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ پوری توجہ سے ان کا علاج کیا گیا، لیکن بالآخر ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کو کفنا کر دفن کر دیا گیا۔ جب وہ شخص اپنی والدہ کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک میدان کے اندر دیکھا کہ شامیانے لگے ہوئے ہیں، قناتیں کسی ہوئی ہیں۔ یہ سمجھے کہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ معلوم کرنے کے لیے اندر گئے تو وہاں دیکھا فلم چل رہی تھی، اور تمام لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے تھے۔ ان صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، آج ان کا چہلم ہو رہا ہے، اور ہم سب ان کے چہلم میں شریک ہیں، اور مرحوم کو یہ فلم بہت پسند تھی، اس لیے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ فلم دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ نعوذ باللہ۔ اب بتائیے اس عمل کے ذریعے ایصال ثواب ہوگا یا ایصال عذاب ہوگا؟ ہماری ذہنی سوچ کہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارا دین سے پستی کا عالم کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ایک حرام اور ناجائز کام کو چہلم کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی بکثرت ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ ٹی وی دیکھنے والوں میں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ افسوس، جس چیز کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، آج اس کا گناہ ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ٹی وی میں نامحرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط دکھایا جاتا ہے، یہ تو اس کی روح ہے۔ وہ ٹی وی ہی نہیں جس میں مرد اور عورت کا اختلاط نہ دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ ٹی وی میں رقص دکھایا جاتا ہے۔ کوئی فلم رقص سے خالی نہیں، یہ رقص خود ایک مستقل گناہ اور حرام ہے۔ قرآن کریم نے
مردوں اور عورتوں کو صاف صاف یہ حکم دیا ہے، آپ ایماندار مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ اب قرآن حکیم کا حکم تو یہ ہے کہ نظروں کو نیچی رکھیں، اور ٹی وی کے اندر نظر ڈالنا ہی مقصود ہے، اور کسی مرد کا کسی عورت پر یا کسی عورت کا کسی مرد پر شہوت سے نظر ڈالنا، اس کو حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے، اور پھر دیکھنے کے لیے پیروں سے چل کر جانا پیروں کا زنا ہے، اور دل میں خواہش اور تمنا کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ یہی سب کچھ ٹی وی کے اندر ہوتا ہے، چاہے خبر نامہ ہو، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے فلم ہو، چاہے کوئی اشتہار ہو، ہر جگہ یہی روپ سامنے ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اور دیکھنے والوں کا سارا منشا جنسی تسکین اور اپنی شہوت کو پورا کرنا اور اسی خواہش سے اس پر نظر ڈالنا اور پھر گھنٹوں اس پر نظر جمائے رکھنا، یہ سب کام آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ گناہ کی وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ہم روزمرہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ٹی وی کے اندر ہمیں گناہ کی یہ باتیں نظر نہیں آتی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر ہم اس کو گناہ نہ سمجھیں تو یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے تمام علماء نے ٹی وی دیکھنے اور اس کے گھر میں رکھنے کو گناہ اور ناجائز قرار دیا ہے، اور اس بارے میں ان کے فتوے بھی موجود ہیں۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کراؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب ماں اور گھبرائی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی، دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی۔ اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے،
اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے، اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسیری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرتناک بات ہے! اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی، اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری نالائقی ہے۔ یہ تو لڑکی کا واقعہ تھا۔ اب ایک مرد کا قصہ سن لیجئے۔ سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں، ایک جدہ میں۔ دونوں نیک صالح آدمی تھے۔ دونوں کے درمیان آپس میں بڑی گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس دوست نے جواب دیا، کیا بتاؤں، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب وہ ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں۔ تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دیں تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ اس دوست نے کہا، اچھا میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔ اس دوست نے پھر وعدہ کر لیا کہ میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاض جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھر کوئی ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر اس نے شکایت کی کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا لیکن تم جاتے نہیں ہو، اور میں یہاں بہت سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح میں ضرور ہی جاؤں گا۔ چنانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض اپنے دوست کے گھر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے
اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زار و قطار رونے لگے کہ ہائے، ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوا۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاءاللہ سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کر لیا اور اپنا بھی خیال کر لیا، اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا۔ رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ مسکرا رہا تھا، حشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہو کیا حال ہے؟ اس نے کہا، بھائی اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جس طرح تم نے میری مصیبت دور کر دی، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھی دور کرے۔ جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹخا ہے، اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات دلا دی ہے۔ دوستو، یہ واقعات ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ نماز پڑھنے کے باوجود، ذکر کرنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود خدا نخواستہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا تو قبر میں جاتے ہی عذاب ہو سکتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس گناہ کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہ سمجھیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا حال ہے، تو وہ کیا توبہ کریں گے؟ اور اگر گناہ سمجھ کر پھر بھی نہ چھوڑا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہ کسی عمل کو گناہ سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عمل چھوڑنے کی چیز ہے، کرنے کی چیز نہیں۔ لیکن ہم معمولی بہانوں کی خاطر، بچوں کی وجہ سے، بیوی کے نہ ماننے کی وجہ سے، بچوں کے ادھر ادھر جانے کے بہانے، اور نہ معلوم ہم نے اس کو رکھنے اور دیکھنے کے لیے کتنے عذر اور بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بہانے سے چوری حلال نہیں ہو سکتی، کسی بہانے سے شراب نوشی حلال نہیں ہو سکتی، اسی طرح ٹی وی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور جو چھوڑے گا وہی نجات پائے گا، وہی عافیت میں آئے گا، اور جو کرتا رہے گا وہ نجات نہیں پائے گا، عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ حضرات، کچھ لوگ اپنے ساتھ گزرا ہوا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک علاقے میں گئے اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکایک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے، آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں؟ یہ کن کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتا پانی ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں اور اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے
کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا دیجئے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور یہ فریضہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے ایک کونے میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک صالح تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس پروگرام میں ایک رقاصہ ایک خاص گانا گا رہی تھی اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دے، ٹی وی بند کر دے۔ تو اس نے کہا ماں اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی جس کی وجہ سے یہ عذاب ہوا۔ استغفر اللہ۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے، دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں رکھتے ہیں تاکہ مسلمان افطار پر توجہ نہ کر سکیں، تراویح نہ پڑھ سکیں۔ چنانچہ مسجدوں میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے۔ حضرات، آج کے مادی دور میں جب انسان مذہب سے دور ہے، اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنی قدرت کا احساس کراتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما کرتا ہے کہ عبرت حاصل کرنے والے ان سے عبرت حاصل کریں۔ گزشتہ دنوں راولپنڈی سے موصولہ ایک اطلاع کے مطابق راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں ایک ایسا عبرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا جس کے سبب ایک میت کی تدفین کے لیے آنے والے سینکڑوں افراد پر رقت طاری ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کو جو ہی قبر میں اتارا گیا، زمین آپس میں یوں مل گئی جیسے اس کو کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ اس موقع پر موجود ایک عالم دین نے دوسری قبر کھودنے کے لیے کہا، چنانچہ ان کی ہدایت پر دوسری قبر کھودی گئی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور لحد کی جگہ پھر سے آپس میں مل گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں نے استغفار کا ورد پڑھنا شروع کیا۔ مولانا صاحب کی ہدایت پر تیسری مرتبہ پھر لحد کی زمین کھودنے کی کوشش کی گئی۔ اب جو قبر کھودی تو اس جگہ سے سانپ، بچھو اور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی ابلتا ہے۔ مولانا نے میت کو اس قبر میں اتارنے کی ہدایت کی، چنانچہ میت کو قبر میں اتارا گیا۔
جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا گیا، ایک سانپ میت کے کمر کے نیچے سے ہوتا ہوا کندھوں سے اوپر آ گیا، ایک دوسرا سانپ پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہوا اوپر آیا۔ اس کے بعد دونوں سانپ آپس میں اس طرح مل گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میت دو ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گئی کیسے اسے کسی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ یہ خوفناک اور عبرتناک منظر دیکھ کر میت کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرات، ٹی وی کی لعنت اور قبر کے عذاب کے بارے میں بے شمار عبرتناک واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ۔ یہ واقعہ کانپور میں ایک نیتا جی کے بھائی نے یوں بیان کیا کہ فلاں جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ وہ مکان کے نچلے حصے میں رہتا تھا۔ گھر والے زار و قطار رو رہے تھے، کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اوپر کے حصے میں دوسرا شخص اپنے ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے دوست احباب بھی نئے زمانے کی نئی لذت سے دل بہلا رہے تھے۔ ٹی وی کی ٹاپ دار آواز نیچے سنائی دے رہی تھی۔ میت کے گھر والوں نے نیتا جی کے بھائی سے کہا کہ آپ ذرا اوپر جا کر سمجھا دیجئے تو شاید بند کر دیں۔ وہ صاحب اوپر گئے اور انہوں نے بڑی محبت سے صاحب خانہ کو سمجھایا، بھیا مرنا تو سب کو ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نیچے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو بھیا ہو سکے تو ٹی وی بند کر دو، ورنہ آواز ہی کم کر دو کہ نیچے نہ سنائی دے۔ صاحب خانہ نے کہا بند کر دو۔ دوسرا بد نصیب دوست بولا آواز بند کر دو، ٹی وی چالو رہنے دو، فلم بہت اچھی آ رہی ہے۔ کانپور میں ہی ایک حافظ صاحب نے ایک دردناک خبر سنائی۔ بتایا کہ فلاں شخص کے گھر 6 مہینے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ عصر و مغرب کے درمیان جنازہ قبرستان گیا اور لڑکی کو دفن کر کے گھر آ گئے۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ اسی گھر میں رات کو ویڈیو چلنے لگا اور گھر کے لوگ لڑکی کا غم بھول جانے کی کوشش کرنے لگے۔ معاذ اللہ، ہائے کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کراچی پاکستان سے، بڑا ہی عبرتناک۔ ایک صاحب سے ملنے کے لیے ان کے دولت خانے پر گئے۔ باہر کے کمرے میں صاحب خانہ کا لڑکا اور اس کے احباب ٹی وی کی رنگینیوں میں مگن تھے۔ مہمان نے فرمایا کہ اپنے ابو کو خبر کر دیجئے کہ فلاں صاحب ملنے آئے ہیں۔ لڑکے نے مولانا کا چہرہ دیکھا اور پھر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ انتظار کے بعد مولانا نے پھر لقمہ دیا کہ اپنے پاپا کو بلا لائیے۔ لڑکے نے مولانا کی طرف ایک بار پھر دیکھا اور پھر ٹی وی میں مگن ہو گیا۔ تیسری مرتبہ انتظار کر کے پھر مولانا صاحب نے فرمایا اپنے والد صاحب کو خبر کر دیجئے۔ لڑکا بڑی کراہت کے ساتھ مولانا کو دیکھنے لگا، پھر اندر گیا اور اپنے باپ کو خبر کی۔ لڑکا یقیناً دل ہی دل میں مولانا صاحب کو بد دعائیں دے رہا ہوگا، معاذ اللہ۔ حضرات، آندھر پردیش کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مشہور شہر میں ایک صاحب نے ایک مولانا صاحب کی دعوت کی۔ یہ دعوت درمیانی شخص کے ذریعے دی گئی۔ شام کو درمیانی شخص اور مولانا صاحب دعوت کھانے پہنچے۔ آواز دی، کوئی بولا نہیں۔ درمیان کے بزرگ اندرون خانہ جاتے، وہ اندر گئے، پھر مہمان کو بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مولانا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لانے والے بزرگ باورچی خانے میں گئے، کھانا نکالا، لگایا، خود کھایا، مولانا کو کھلایا اور دعا پڑھ کر ہاتھ دھو کر باہر تشریف لائے۔ بعد میں بتایا کہ گھر کے سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ حضرات، دیکھا آپ نے، لوگ ٹی وی دیکھنے میں کس قدر مشغول ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گھر پر کوئی مہمان بھی آیا ہے۔ کانپور میں ایک صاحب نے ایک اور واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ ان کا پڑوسی کہنے لگا کہ آج آپ اپنا پروگرام نہ رکھیے گا کیونکہ آج اتوار ہے، فلم آئے گی، آپ کا ڈسٹرب ہوگا۔ حضرات غور فرمائیے،
یہ ہے آج کا جدید دور. ان کا ٹی وی بند نہ ہو، مذہبی پروگرام بند ہو جائے. ان کا ٹی وی بند نہ ہو، اللہ و رسول کا نام و پیغام بند کر دیا جائے. معاذ اللہ، لعنت ہے ایسی زندگی پر. حضرات، ہندوستان کے ہی ایک اور مقام کا واقعہ ہے. ایک عورت کی گود میں شیرخوار بچہ تھا. اس کی طبیعت خراب تھی. آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ گود میں ہی انتقال کر گیا، اور ٹی وی باز عورت ٹی وی سے آنکھیں لڑاتی رہی، ٹی وی دیکھتی رہی، اور اسے یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ اس کا شیرخوار بچہ اس کی گود میں دم توڑ گیا ہے. دیکھا حضرات، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کا مقام ہے، کتنا عبرت کا مقام ہے. ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ان رشتوں کو، اس مامتا کو جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں تو صرف ٹی وی دیکھنا ہی یاد رہتا ہے، اسی میں ہی لطف آتا ہے. یقیناً گناہ میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کا انجام کتنا بھیانک اور عبرت ناک ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. تو حضرات، سوچئے اور نیک راہ اختیار کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے. ایک اور واقعہ ہے ٹی وی کی لعنت کے بارے میں. ایک لڑکی تلاوت قرآن کر رہی تھی. ٹیلی ویژن پر ایک مشہور سیریل آنے لگا. لڑکی نے قرآن کو فوراً بند کر دیا اور ٹی وی دیکھنے لگی. کہتے ہیں کہ ٹی وی سے فرصت پا کر پھر قرآن پڑھنے بیٹھی تو اس کو کچھ نہیں دکھائی دیا. خدا کی یہ مار پڑی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی. معاذ اللہ. حضرات، مسلمانوں کی بدحالی اور پریشانی دیکھ کر ایک صاحب کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے. انہوں نے بزرگ سے کہا، وہ عمل بتائیے جس سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. تو معلوم ہے ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ کوٹھوں پر سے چھتریاں اتروا دو. ہاں، ٹیلی ویژن کے اینٹینا. چھتریوں سے مراد. میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن صاحب کے گھر یا دکان پر یا کسی بھی جگہ ٹیلی ویژن ہو، وہ فوراً ہٹا دے. ہماری بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے. گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، نماز با جماعت ادا کرے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کریں. حضرات، اب ذرا ٹی وی کے بارے میں جرمنی کے ایک مشہور ڈاکٹر کے خیالات بھی سن لیجئے. جرمن ڈاکٹر نے خبردار کیا ہے کہ اسکول جانے والے عمر کے بچوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت کسی حال میں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کے دیکھتے رہنے سے ان میں حصول علم کی طلب جاتی رہتی ہے اور وہ اپنی معصومیت بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور حقائق کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ان میں رفتہ رفتہ ختم ہوتی جاتی ہے. بچوں کے ذہن پر ٹیلی ویژن کے مضر اثرات پڑتے ہیں. اس کی ایک نمایاں مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بچے سے جو ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے، جب یہ بتایا گیا کہ اس کے دادا کی موت واقع ہو گئی تو اس نے بے ساختہ سوال کیا کہ دادا جان کو کس نے گولی ماری؟ قتل و جرائم کے مناظر ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہنے کا نتیجہ تھا کہ بچہ یہ سوال کر بیٹھا. ذہنی اور دماغی صلاحیتوں پر اثر ڈالنے کے ساتھ ٹیلی ویژن کا جو اثر بچوں کی عام صحت خصوصاً بصارت پر پڑتا ہے، جی ہاں، دیکھنے کی قوت بصارت پر، وہ سب روشن ہے. لیکن افسوس، جس خطرے کو محسوس کر کے مغرب کے ماہرین فن بچوں کے لیے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، ہمارے ملک میں اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے. اور شہروں کی طرح دیہاتوں میں بھی ٹیلی ویژن عام ہو گیا ہے. آج کل ٹیلی ویژن پر ملکی اور غیر ملکی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں جن میں بوس و کنار، چوما چاٹی، لپٹا جھپٹی سب کچھ ہوتا ہے. کیا ایسے مناظر کا گھر میں دکھایا جانا اور باپ بیٹی
ماں بیٹے ساس اور داماد وغیرہ کا ایک ساتھ مل بیٹھ کر دیکھنا اچھی بات ہے؟ کیا تہذیب اور اخلاق ایسے مناظر دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ گناہ ہر گھر میں بکثرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اپنے عقائد قرآن و سنت کے مطابق رکھیے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی اصلاح کی طرف جلد از جلد متوجہ ہو جائیے۔ عبادت میں جس قدر پابندی ہو سکے اس پر فوراً عمل شروع کیجیے، اور جو غفلت ہو جائے اس کی تلافی کی جلد از جلد فکر کیجیے۔ تاخیر ہو جائے یا تلافی نہ ہو سکے توبہ استغفار کیجیے۔ خصوصاً نماز کی جس قدر پابندی فی الحال کر سکتے ہیں اس پر آج ہی سے عمل شروع کر دیجیے۔ معاملات میں دین کی تعلیمات کو مشعل راہ بنائیے۔ سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ اور خیانت سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ ہمیشہ یہ سوچتے رہیے کہ حقوق العباد میں اگر کوئی حق میرے ذمے رہ گیا ہے تو قیامت میں اس وقت تک نجات نہ ہوگی جب تک حقدار معاف نہ کر دے گا۔ معاشرت یعنی رہن سہن طور طریق ایسا ہو کہ انسان پیکر اخلاق ہو جائے۔ ہر انسان سے اخلاقی سلوک کیجیے، خواہ اس سے کوئی تعلق نہ ہو، حتیٰ کہ خواہ مسلمان بھی نہ ہو۔ مسلمانوں کے اخلاق نے ہی سارے عالم میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ والدین کی خدمت اور اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ گندے، فحش اور عریاں لٹریچر کو اپنے گھروں میں ہرگز نہ آنے دیں۔ اولادوں کو ناول، افسانے، سنیما اور ٹیلی ویژن کی عادت سے بچائیں۔ حضرات، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے، اور یہ عذاب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجا لانے کے لیے دیے ہیں ان کو بجا لائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی اور کوئی مسلمان بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر قبر کا عذاب ہونا یقینی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں معاف فرما دیں۔ ان کی معافی کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن قاعدے اور ضابطے کے مطابق جو شخص بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے گا اور گناہوں کے ساتھ ان کے پاس جائے گا تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو عذاب ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ کے فضل سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے میں ہم لوگ بہت کاہل اور سست ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ اور گناہوں کے اندر یہ خاصیت مسلم ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس کی برائی نکل جاتی ہے، اس گناہ کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کا ضمیر اس کو اس گناہ پر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جس دن ضمیر مر گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ توبہ کی شاید ہی اس کو توفیق ہو۔ گناہوں کے اندر ہمارا معاملہ یہی ہے
کہ گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد بعض گناہ ہمارے اندر ایسے عام ہو گئے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے ان سے بچنے کا ہم شاید ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور جب کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اور جب توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو پھر آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہوگا؟ اللہ تعالی بچائے، اس میں شدید خطرہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی عذاب قبر شروع نہ ہو جائے۔ تو حضرات، اس سے پہلے اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جائیں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے۔ گناہوں سے توبہ کر لے، عہد کر لے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تم پر کہیں نہ ٹوٹ پڑے قہر آسمان، تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے قہر آسمان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ ہو کس لیے زمانے کی رعنائیوں میں گم، ہو کس لیے زمانے کی رعنائیوں میں گم۔ کل کیا تمہاری شان تھی اور آج کیا ہو تم۔ ٹی وی کو سمجھ بیٹھے ہو تم اپنے گھر کی شان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ ہے وقت ابھی قہر الہی سے تم ڈرو، ہے وقت ابھی قہر الہی سے تم ڈرو۔ شیطان کے کارناموں کی ایجاد سے بچو، شیطان کے کارناموں کی ایجاد سے بچو۔ دنیا کی رنگ رلیوں سے اپنا ہٹاؤ دھیان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ کیوں آج گندگی میں تمہارا ہے معاشرہ، کیوں آج گندگی میں تمہارا ہے معاشرہ۔ کیا بھول گئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ، کیا بھول گئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ۔ وہ بھی تو مسلمان تھے کہ تم ہو مسلمان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ اللہ اور نبی کے ہو غافل پیام سے، اللہ اور نبی کے ہو غافل پیام سے۔ دلچسپی خوب لیتے ہو کار حرام سے، دلچسپی خوب لیتے ہو کار حرام سے۔ ٹی وی ہے بے حیائی کا بے لاگ ترجمان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ روزے نماز کی تمہیں فرصت نہیں رہی، روزے نماز کی تمہیں فرصت نہیں رہی۔ اکمل جبھی تو پہلی سی عزت نہیں رہی، اکمل جبھی تو پہلی سی عزت نہیں رہی۔ ٹی وی ادھر کھلا ہے ادھر ہوتی ہے اذان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔ ٹی وی عذاب جان ہے، ٹی وی عذاب جان۔